اس دنیا کے اندر ہر پل، ہر آن اور ہر لمحہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو بنانے کے بعد میں ہر چیز کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ وما قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ۔ انسان کی مرضی، انسان کی کیا مخلوق کی مرضی دنیا میں چلتی ہی نہیں۔ مرضی یہاں کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اور میرے بھائی یہ دوستو بزرگو، اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ ہمیں حکم ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا، ہمیں حکم ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ اس حکم کو ماننے میں ہمیں نفع نظر آئے یا نقصان نظر آئے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے۔ کیا حکم ہے کہ اپنے مالوں کی کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ فرض ہے۔ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، مال دیا تو کم ہوا نا، لیکن میرے نبی کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دینے سے تیرا مال کم نہیں ہو سکتا۔ تیری آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کی قدرت کو جان سکے۔ ابھی تیرے سینے میں وہ ایمان نہیں اترا ہے جو اللہ کی معرفت کو پہچان سکے۔ جب سینے میں ایمان صحابہ جیسا اترتا ہے تو پھر اللہ کی قدرت آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے اور دل سے بھی نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے فرعون سے کہہ دیا نجومیوں نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری سلطنت برباد کر دے گا اور تجھے ہلاک کر دے گا۔ فرعون نے کیا حکم دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو، اور اس کی فوج حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی اور پیٹ میں سے بچے نکال کے ذبح کرا دیتا تھا۔ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا اسے بھی لاکھوں بچے ذبح کیے، اس ڈر اور خوف کے اندر کہ کہیں وہ بچہ پیدا ہو کر پرورش اور پروان نہ چڑھ جائے جس کے ہاتھوں سے میرا زوال شروع ہوگا۔ لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا تو فرعون تو بہت بڑا بادشاہ ہے، اور 1,000 کو بچہ ذبح کرنے کے بعد اللہ نے اسے وہ قوت دی تھی کہ اس کے سامنے کوئی لفظ اف نہیں کر سکتا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا تھا، کوئی رپورٹر، کوئی اپوزیشن، کوئی مخالف پارٹی اس کے سامنے اف نہیں کر سکتی۔ وہ قوت اللہ نے دی تو بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا، تیرے ظلم سے بچے گا، تیرے ظالم فوج کے ہاتھوں سے وہ بچے گا، اور تیرے گھر میں، تیرے شہر میں نہیں، کہاں؟ تیرے گھر میں، اور تیرے گھر میں نہیں، تیری گود میں اسے پال کے دکھاؤں گا۔ کہاں؟ اس کی گود میں؟ فرعون کی گود میں۔ شہر تو بہت دور ہو گیا اور گھر محل بھی بہت دور ہو گیا کہ تیری گود میں اسے پال کے دکھاؤں گا، اور انسان، دنیا کے بسنے والے انسانوں کو یہ پیغام پہنچے گا کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ کسی کے مال سے، کسی کے ملک سے، کسی کی طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اللہ کے سامنے ہر طاقت بھیج اور دے سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو اللہ کی قدرت سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس سے واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں یہ ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اپنے قدرت کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ پیدا ہو گئے اور موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو۔ ایک ماں اپنے دودھ پیچھے بچے کو صندوق میں ڈالے لکڑی کے، اور اس صندوق کو دریا میں ڈالے اور اس کو بڑھا دے، سمجھ میں آنے والی بات ہے تو اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنے بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے۔ دودھ پیتا بچہ، صندوق، دریا، میرے رب کون اس کی پرورش کرے گا، کون اس کے محافظ رہے گا؟ تو میں نے کہا نا کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی جب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے
واقعہ لمبا ہے، بہت شارٹ کٹ میں مختصراً بتلا رہا ہوں۔ صندوق میں بچے کو ڈالا، دریا میں ڈال دیا، بہن ساتھ ہو رہی صندوق کے، اور اماں کیا ہوتی ہے بیٹے غم نہ کر، اور اچھا اللہ کیا فرما رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ کہ تم در نہ کرو، ولا تحزني ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ غم نہ کر، در نہ کر، ایسا کر اس کو رسول بناؤں گا، تجھے واپس پہنچاؤں گا۔ خدا میری بیٹی اللہ نے کہہ دیا ہے، بس اللہ کیا کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے تو اپنا بیٹا اللہ کی حفاظت میں کر دیا۔ اور وہ صندوق کا جو دریا کا جو بہاؤ تھا وہ بجائے ادھر کے فرعون کے محل کی طرف سے جو نہر جا رہی ہے اس کی طرف ہو گیا۔ فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ دونوں اس دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، صندوق آتی ہے، فرعون ہاتھ چلاتا ہے، صندوق پیچھے ہوتی ہے، اور ان کی بیوی آسیہ ہاتھ چلاتی ہے تو صندوق آگے آتا ہے۔ یہ کچھ دیر یہ چلتا رہا، بہن دور سے دیکھ رہی ہے، فرعون کی بیوی نے صندوق کو کھینچا، کھولا تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک چاند جیسا حسین جمیل بچہ ہے، اور اپنا انگوٹھا یا ہاتھ کی کوئی انگلی چوس رہا ہے، اور بڑے سکون کے ساتھ ہے، اور صندوق کے اندر ہے کہ اللہ نے حفاظت سے کیا ہو جائے۔ بہن توڑی ہوئی گئی کہ اماں جس دشمن سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھائی کو دریا میں ڈالا تھا وہ تو اسی کی گود میں جانا چاہے۔ اماں کیا کہتی ہیں؟ یہ ایمان چاہیے کہ غم نہ کر، ڈر نہ کر، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ باندھ کے بھی دکھائے گا، واپس کر کے بھی دکھائے گا۔ غم نہ کر، ڈر نہ کر، اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان کے اولاد نہیں تھی، بیوی نے کہا یہ اللہ نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے، ہم اس کو پالیں گے۔ فرعون کہتا ہے میں تو بچوں کو مار رہا ہوں، کہیں یہی وہی بچہ نہ ہو جو مجھے تباہ و برباد کر دے۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے کہ کیسی بات کرتے ہو، چاند سا بچہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے دیا ہے، بھلا یہ کیسے آپ کو تباہ و برباد نہیں کرے گا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو لے لیا، پرورش شروع ہوئی، کبھی فرعون خود کھلاتا ہے، کبھی بیوی کھلاتی ہے، اور محل کے اندر کس کی پرورش ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کی۔ دشمن کے گھر میں دشمن پڑ رہا ہے کہ کس کی قدرت چل رہی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی، اللہ کی۔ بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا، بہن نے سب منظر دیکھا، پورا محل کے اندر افراتفری مچی ہوئی ہے کہ بھئی آسیہ کا بیٹا دودھ نہیں پی رہا، اور ملکہ بہت پریشان ہے، اور شہر کی ساری تعلیمیں آ گئی، لیکن قرآن کا اعلان ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ کسی کا دودھ نہیں پیے گا۔ سارے دائیوں نے اپنی گود میں لیا۔ حضرت موسیٰ دودھ منہ کے نہیں لگاتے ہیں، چپ نہیں ہوتے ہیں۔ بہن یہی کھڑی تھی کہ میں ایک ماں کو جانتی ہوں جو بہت ایکسپرٹ ہے بچوں کو کھلانے میں، آپ کہیں تو ملاؤں بلاتے کہ ہاں لاؤ جلدی سے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اور یہ بچی بھاگتی ہے اپنے ماں کی طرف اور کہا اماں جلدی آ، بھائی بہت دودھ پینے کے لیے بیکار ہے اور بھوک میں بے چین ہے، اور محل میں آپ کو بلایا ہے۔ پتہ نہیں ان کی حقیقی ماں ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتاؤ کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو موت کی آغوش میں چھوڑ دیا، اور ایک بچہ دشمن کے گھر میں پل رہا ہے، اور ماں چند دنوں کے بعد اسے دیکھے گی، ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ بولو نا، کیا کیفیت ہوگی؟ آپ صبح سے شام تک، صبح آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، شام کو جب آپ گھر میں آتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ گھر میں ہوتا ہے تو اسے کتنا پیار کرتے ہو، کبھی گود میں اٹھاتے ہو، کبھی اسے اس کی کس کرتے ہو، کبھی اس کو بوسہ دیتے ہو، کبھی اسے جھلاتے، یہ ہے نا کنڈیشن۔ اس کے تھرو اس کی راج آپ کو گندی نہیں لگتی اپنی اولاد کی، اس کو کبھی سینے۔ یہ 6-8 گھنٹے کی جدائی کے بعد کی محبت کا عالم ہے، اور جب یہ معلوم ہو کہ دشمن کے گھر میں ہے، سمندر میں ڈالا اور بچہ، تو یہ ماں کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ ماں یہاں اپنا ماں ہونا چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں، لیکن
قرآن کیا کہتا ہے؟ لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. ماں کی طاقت نہیں ہے کہ اولاد سے وہ محبت کر لے، باپ کی اپنی طاقت نہیں ہے وہ اولاد کے لیے بے چین ہو جائے. کہ کیوں؟ کہ ماں اور باپ کے دل میں اولاد کی محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. اگر یہ اولاد کی محبت دل میں ماں باپ کے لیے نہیں ڈالتا تو اولاد کی پرورش نہیں ہوتی. پھر کون ہے جو اس کے پیشاب پر ہوتا؟ کون ہے جو اس پیشاب پر خود لیٹتی اور سوکھے میں بچے کو نکالتی؟ پھر کون باپ پاگل ہے جو خود بھوکا، کبھی اس کی نوکری، کبھی اس کی گالی، کبھی یہ قربانی اپنی اولاد کے لیے کہ میں بھوکا رہ جاؤں اور شام کو چند نوالا اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر لے کے چلے جاؤں. یہ باپ کا دل اللہ نے بنایا ہے کہ اس کو اپنی اولاد کے لیے بے چین ہونا اور ماں کو بے قرار ہونا کہ بچے کی حالت پہ ماں کی چیخ نکلتی ہے اور بچوں کی چیخ پر ماں باپ کی جان نکلتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ ماں باپ پس میں نہیں ہے. دیکھو نا، نافرمان سے بھی محبت ہوتی ہے. اولاد نافرمان کو نفرت ہو جاتی ہے نہیں. ناراض ہے باپ لیکن کیا کہتا ہے اپنی بیوی سے؟ اس کو کھانا کھلا دو. ٹھیک ہے، ہاں اپنی محبت کا اظہار بچے کے سامنے نہیں کرتا لیکن یہاں محبت کی چراغ جل رہے ہوتے ہیں سینے میں. تو یہ ماں ہونا نہیں بول سکتی لیکن کیا ہے؟ اللہ پیغام دیتا ہے تیری سینے میں جو محبت ہے وہ میں نے ڈالی ہے. یہ محل میں گھستی ہے اور بچے کو دیکھتی ہے. اللہ قلبها لتكون من المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے سے محبت کو کھینچ لیا کہ کہیں یہ محبت ظاہر کر دے اور اپنے بچے کو چمٹا لے اور کہیں فرعون کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اس کی ماں ہے اور ان کی جو ساری ترتیب وہ ضائع ہو جائے اور ماں بیٹے کو سولی پر چڑھا دے. اور جب ماں نے فرعون کے محل میں بچے کو دیکھا تو ایسی پکائی ہوئی نگاہ سے دیکھتی ہے جیسے کسی اجنبی اور بیگانے، جیسے کسی ناآشنا. اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا، بچے کو گود میں لیا، بچہ خاموش ہویا، سینے سے لگایا، بچے کو دودھ پلایا، دوسرے سینے سے بھی لگا کے دودھ پلانا چاہا، دودھ پیا. حضرت موسیٰ نے اور بھائیوں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ علماء اس میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. نقطہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما دائی حلیمہ نے دودھ پلایا. اب پیدا ہوئے، دائی حلیمہ دودھ پلانے کے لیے لے گئی تو ان کے ایک اور بھائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی. ایک سینے سے آپ دودھ پیتے تھے، دوسرے سینے سے آپ کا بھائی دودھ پیتا تھا. اما حلیمہ فرماتی ہے کبھی کبھی میں محمد کو محبت میں دوسرے سینے سے بھی لگانا چاہتی تھی، مجھے پیار آتا تھا دودھ پی لے. کبھی میرے بیٹے محمد نے دوسرے سینے سے دودھ نہیں پیا. کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے؟ پیغام ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بچپن میں دے دیا تھا کہ کسی کا حق مارنا حرام، کسی کا حق نہیں کھایا جا سکتا، کسی کا مال نہیں ومن کیا جا سکتا، بھائی کا حق بھائی نہیں کھا سکتا، پڑوسی کا حق پڑوسی نہیں کھا سکتا، غریب کا حق امیر نہیں کھا سکتا، نہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر اور نہ اپنی بدماشی کے بل بوتے پر. جو جس کا حق میرے اللہ نے رکھا ہے وہ اس کا حق اس کو ملتے رہے گا. اگر تم نے یہاں کھا لیا حشر کا میدان قائم ہوگا اور سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور میرا رب کا وعدہ ہے کہ جب تک اس کا حق اس کو نہیں دلوایا جائے گا تیرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. پھر تیرے حق میں فیصلہ ہوگا جہنم کا یا جنت کا. لیکن جو تم نے لوگوں کے ٹکڑوں کو مارے ہیں ان کا فیصلہ حشر کے میدان میں فیصلہ سنانے سے پہلے ہو کے رہے گا. وہ چاہے حق مال کا ہو، وہ چاہے حق عزت کا ہو، چاہے حق اس کا ہو. ہم سوچتے حق مال کا ہی ہے، نہیں. اس کی پیٹھ پیچھے اسے گالی بکنا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت اچھالنا، اس کی برائی اچھالنا، یہ بھی اس کا حق ہے. یہ بھی اس کے بھی آدمی دیندار ہے، اس کا بھی دیندار ہے. میرا نبی ادھورا دین لے کر نہیں آیا، ہمیں خالی کلمہ اور نماز نہیں سکھائی. کلمہ، نماز، روزہ، زکات دین پورا نہیں ہے، یہ تو بنیاد ہے. بنیاد کیا ہے؟ کلمہ بنیاد ہے، نماز بنیاد ہے، زکات بنیاد ہے،
حج بنیاد ہے، روزہ بنیاد ہے. جب تمہاری یہ بنیاد مضبوط ہوگی پھر آپ اس پہ عبادت خوبصورت کھڑی کرو. پھر جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی مضبوط اس پر عمارت ٹک پائے گی. کمزور رہی عمارت نہیں ٹک پائے گی. جب تمہاری یہ چیزیں مضبوط ہوں گی پھر تم اس میں خوبصورت عمارت اخلاق کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، سچ بولنے کے ساتھ، اللہ کے قربت کے ساتھ اوپر عمارت بنا پاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں وہ قدرت بتلا رہا تھا آپ کو اللہ کی کہ ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. تو جب ماں کی گود میں آئے اور ماں کے سینے سے دودھ پیا، میرے اللہ نے فوراً کہا، کیا کہا؟ وَلَكِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کہ تیرا رب کا وعدہ سچ ہے کہ ساری پرتیز گھاٹیوں سے نکال کر اور ساری موت کے نقشوں میں زندگیاں دے کر تیری گود میں واپس لا کر دکھایا، تیرے سینے سے دودھ پلا کے دکھایا، اور ابھی یہ بڑا ہوگا ہم قریب اسے رسول بھی بنا کے. مجھے صرف اور صرف کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین. اس ایمان کو مضبوط بنائیں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے. ایمان کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے کی جو زندگی اور آگے کا جو دین ہے وہ مضبوط ہوگا. پھر ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو پائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو مضبوط ایمان اور اپنی قدرتوں پر یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.